مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائیں اور ملک بھی ترقی کرے۔ سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے۔ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری۔ بانی پی ٹی آئی کی راولپنڈی تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ جلاؤ گھراؤ، پولیس سے مزاحمت، املاک و نقصان سمیت دفعات پر درج ہے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی سے تفتیش ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی گئی اہم شرائط سامنے آ گئیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے 24 نومبر احتجاج کال کی واپسی بانی کو فوری ریلیف سے مشروط ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر بنائے تمام جھوٹے کیس ختم کیے جائیں، فوری رہا کیا جائے۔ اگر قانونی معاملات کی وجہ سے رہائی میں وقت لگے تو بانی کو پشاور جیل منتقل کیا جائے۔ مختلف جیلوں میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی فوری رہا کیا جائے۔ جو فریم ہونے چارجز 25 کے بعد خان صاحب کے اوپر اور فیض حمید کا ٹرائل بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے کہ جب فیض حمید کا ٹرائل 9 مئی میں ملٹری کورٹ اگر کرتی ہے تو جب اس کے بیانات کے بحث سویلینز کو بلائیں گے تو کیا عام کورٹ میں بلائیں گے، ملٹری کورٹ میں بلائیں گے؟ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، حکومت سے مذاکرات ہو رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی فیض حمید کے ملٹری ٹرائل سے پریشان ہیں۔ سینیٹر فیصل بابڈا کا انکشاف، پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں کہا۔ ایپکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے واضح کہا تشدد اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے۔ توشہ خانہ عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، انہوں نے کہہ رکھی تھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں باہر آ رہا ہوں۔ ابھی اصل میں مجھے یقین آ نہیں رہا ہے کیونکہ میں 10 دفعہ پوچھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا بانی کو خبردار کیا ہے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں۔ توشہ خانہ کیس میں ہر تاریخ سماعت پر پیش ہوں ورنہ ضمانت کا حکم واپس لیا جا سکتا۔ ان کی رہائی اس لیے ممکن نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کے علاوہ 9 مئی کے 8 ایف آئی آرز ہیں جن پہ ان کی ضمانت ابھی نہیں ہوئی، اور ان کیسز کے اندر وہ ابھی بھی گرفتار ہیں، ان کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ توشہ خانہ 2 کے کیس میں بیل ہو تو ایک ملزم کو رہا کر دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا ابھی کوئی امکان نہیں۔ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا طارل کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس بھی منطقی انجام کو پہنچنا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بہت سے شواہد موجود ہیں، ابھی ٹرائل چل رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اے ایونیو سے گفتگو میں کہا مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے شروع ہوں گے اور آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی کا نعرہ اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون ثابت کرنے کا وقت آ چکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی۔ کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، کمیٹی تشکیل دے دی ہے، وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا اتحاد میں طے ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی حصے دار ہوگی۔ پی ایس ٹی پی منصوبوں پر بھی ہمیں تحفظات ہیں۔ نصیر آباد میں ڈاکوں کی ناک لگا کر لوٹ مار، تھانہ نونال کے قریب 18 ڈاکوں کی بسوں پر یلغار، مسافروں سے 1000 روپے نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا۔ قومی شاہراہ پر لوٹے پٹے مسافر انتظار کرتے رہے، پولیس جائے وقوع پر نہیں پہنچی۔
اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی. کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, کمیٹی تشکیل دے دی ہے, وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں. چیئرمین پی پی نے کہا اتحاد میں طے ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی حصہ دار ہوگی. پی ایس ڈی پی منصوبوں پر بھی ہمیں تحفظات ہیں. قانون اور میرٹ پر ہوا, بانی پی ٹی آئی کسی اور کیس میں زیر حراست نہیں, رہائی یقینی ہے. وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کل تک بات آگے بڑھی تو جشن منائیں گے ورنہ احتجاج کریں گے. جس کے پاس طاقت ہے اور جو حتمی فیصلے کر سکتا ہے اس سے مذاکرات ہوں گے. ماہر قانون شہباز کھوسا نے کہا توشہ خانہ 2 جعلی کیس تھا, تحائف قانون کے مطابق لیے گئے, تحائف توشہ خانہ میں رکھوانا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں. بیرسٹر سیف بولے بانی پی ٹی آئی تمام مقدمات میں رہا ہوں گے. پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان, اسلام آباد میں پولیس کا مارچ, احتجاج سے نمٹنے کی ریہرسل کی گئی. لیڈیز اہلکار بھی شریک ہوئی. اسلام آباد میں رینجر سے 4000 اور ایف سی 5000 اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. وزارت داخلہ کا رینجرز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے مدد مانگ لی. پنجاب پولیس سے 2 ڈی آئی جیز, 10 ڈی ایس پیز, ڈی پی اوز اسلام آباد میں ڈیوٹی کریں گے. پنجاب کے 10 ڈی پی اوز 500 اہلکاروں کے ساتھ طلب. سندھ اور پنجاب کانسٹیبلری کے بھی 2000 اہلکار مانگے گئے ہیں. اسلام آباد کے مختلف مقامات اور ڈی چوک پر راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی پہنچائے گئے ہیں. پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال کا وقت مناسب نہیں, مسلسل احتجاج کی بجائے پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کی احتجاج کے لیے حکمت عملی مکمل نہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تلخی تھی, اسے کم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بلکہ صرف حکومت کا سہارا ہے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے وی پی این سے متعلق سوال پر کہا حکومت ذمہ داری کے تحت پابندی لگاتی ہے, ان کی ثوابدید ہے. حکومت کو دیکھنا پڑتا ہے ان کو کس چیز سے نقصان ہوتا ہے. وی پی این ایجادات میں شامل ہے, یہ ہم پر منحصر ہے کہ کیسے استعمال کریں. وی پی این کو غیر شرعی نہیں کہا, بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں سوشل میڈیا خیالات اور اظہار رائے کا مؤثر ذریعہ ہے. سوشل میڈیا کو توہین مذہب, توہین رسالت اور فرقہ واریت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. سوشل میڈیا کو انتہا پسندی, دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلامیہ بھی جاری, کہا گیا وی پی این ناجائز نہیں, استعمال مثبت ہونا چاہیے. جدید ذرائع پر محض پابندی عائد کرنا مسائل کا حل نہیں. حکومت ناجائز مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال روکنے کے لیے اقدامات کرے. فوجی عدالتوں کے کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ. آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کا جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت اجلاس. اعلامیہ میں کہا گیا جسٹس عائشہ مالک فوجی عدالتوں کے کیس میں پہلے فیصلہ دے چکی ہیں جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں 7 رکنی بینچ میں زیر سماعت تھیں. کمیٹی نے فیصلہ کیا 7 رکنی آئینی بینچ ہی فوجی عدالتوں کے کیس میں اپیلیں سنے گا. سپریم کورٹ ٹھوس آئینی قانونی سوالات ہونے پر مقدمات آئینی بینچ کو بھجوا سکتی ہے. مقدمات کی ایک سے دوسری عدالت میں منتقلی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہے. کمرشل ایریا اور مارکیٹ پورے سال 8 بجے تک بند ہونی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. کہا اسکول بسوں کا بندوبست نہ کرنے والے اسکولوں کو سیل کر دیں گے. جس علاقے میں فصلوں کی باقیات جلائی جائے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا جائے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموک کی شدت میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے.